حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، میرے اس چینل دین و دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دین و دنیا، اور ٹاپک ہے امت مسلمہ کے عروج و زوال کے اسباب، وجوہات اور تدارک. 10 دن اس کے مکمل ہو چکے ہیں، آج 11واں دن ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں امت مسلمہ کے ان اوصاف کی جن کی بنا پر امت مسلمہ پوری دنیا پر عروج پا گئی. اور آج 9واں وصف جو ہے اس کا بیان ہوگا، جس کا نام ہے جذبہ شہادت سے سرشار. جب کسی قوم کو اپنا مشن اتنا پیارا ہو جائے کہ وہ اس کی تکمیل کے لیے نہ صرف یہ کہ جان کی بازی لگانے کو تیار ہوں، بلکہ ان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہو کہ میری جان اس راہ میں قربان ہو جائے، تو اس قوم کو ترقی کی راہوں پر گامزن ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. امت مسلمہ کا مشن یہ تھا کہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچ جائے. یہ امت ختم نبوت کے بعد کار نبوت کی امین ہے. اس راستے میں جو بھی مشکل اور رکاوٹ آئے اسے خندہ پیشانی سے برداشت کیا جائے. اگر کوئی قوم دلیل کی بجائے جنگ سے قائل ہوتی نظر آئے تو اللہ کا پیغام اس طریقہ سے پہنچانے سے بھی قطعاً گریز نہ کیا جائے. وہ مومن جو الفتوں کا پیکر اور محبتوں کا منبع ہوتا ہے، وہ شمشیر بے نیام بن جائے اور زمانے پر ثابت کر دے. یہ بات عیاں ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو بندہ اپنی جان اللہ کے راستہ میں قربان کر دے گا وہ حیات ابدی پا لے گا. اور اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان کی بازی ہار جائیں، حق کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دیں، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم ان کو مردہ نہ بولو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے. تمہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. یہی وجہ ہے کہ اس قوم کو موت زندگی سے بڑھ کر محبوب تھی. ایک مسلمان سپہ سالار نے ایک دوسری قوم کو اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا تھا، میرے ساتھ ایک ایسی قوم ہے یحبون الموت کما تحبون الحیات، جو موت سے اس طرح محبت کرتی ہے جیسے تم زندگی سے محبت کرتے ہو. انہیں زندگی نہیں موت زیادہ محبوب ہے، کیونکہ مرتبہ شہادت پانا تو دور کی بات ہے، اس کی راہ میں نکلنے والا بھی ابدی جنتوں کا باسی بن جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ما اغبرت قد ما عبد فی سبیل اللہ النار. بخاری شریف کی حدیث ہے، جس شخص کے قدم راہ خدا میں غبار آلود ہو جائیں تو اس کو دوزخ کی آگ نہ چھوئے گی. آئیے آپ کو ایک ایسی داستان سناتا ہوں کہ اگر آپ داستان سنیں گے، اگر آپ یہ بات سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ حواس باختہ ہو جائیں گے. کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا وہ یہ نہیں چاہے گا کہ دوبارہ دنیا میں لوٹ آئے. وہ کہے گا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے کہ میں دنیا میں تیری عبادت کرتا رہا، تیری فرما برداری کرتا رہا، اور تو نے اپنا فضل کیا، اور تیرے فضل کے صدقے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے آج مجھے رب نے جنت عطا فرما دی ہے. اور وہ جنت کے مزے لینے لگ جائے گا، وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا شروع ہو جائے گا. وہ کبھی یہ خیال نہیں کرے گا کہ اب مجھے جنت سے نکال کر واپس دنیا میں بھیج دیا جائے. مگر
ایک بندہ ایسا ہوگا وہ یہ دعا کرے گا، یا اللہ تیری جنت میں بڑے مزے ہیں، تیری جنت بڑی ایک عظیم نعمت ہے، تیری جنت میں بڑا سکون ہے، تیری جنت میں بڑی آسائشیں ہیں، مگر یا باری تعالیٰ میری یہ خواہش ہے کہ تو مجھے واپس دنیا میں بھیج، میں واپس دنیا میں جاؤں۔ اور وہ بندہ پتہ کون ہے؟ وہ شہید ہے۔ وہ کہے گا یا باری تعالیٰ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، میں دوبارہ تیری راہ میں نکلوں، تو دوبارہ تیری راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں، دوبارہ مجھے شہید کیا جائے۔ وہ جو شہید ہونے کا مزہ تھا، وہ جو شہید ہونے کا مقام تھا، جو فضیلت میں شہید ہونے کے وقت دیکھ چکا ہوں، یا اللہ میں وہ دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے جنت سے نکال کے دوبارہ واپس دنیا میں بھیج۔ یہ شہید کا مقام ہے۔ اسی مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی بیان کیا گیا ہے، وَاعْلَمُوا إِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ، جان لو کہ جنت تلواروں کے سایہ تلے ہے۔ یہی سبب ہے کہ جرت و شجاعت کی جو لازوال داستانیں اس قوم نے رقم کی ہیں، دنیا کی کسی بھی قوم میں اس کی مثال تلاش کرنے کی کوشش کرنا لا حاصل ہے، کیونکہ حیات ابدی کی تمنا انہیں بے پناہ شجاعتیں اور جرتیں عطا کر دیتی ہے۔ آئیے شوق شہادت کے چند اور مناظر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ احد کے دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن حجش نے مجھے کہا کہ آؤ ایک کونا میں جا کر دعا مانگیں، میں دعا مانگوں گا، اس پر آپ آمین کہیں، پھر آپ دعا مانگیں میں آمین کہوں گا، اس قبولیت کی گھڑی میں ہماری التجائیں قبول ہوں گی۔ چنانچہ ہم الگ الگ ایک گوشے میں چلے گئے۔ یہاں میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی، اے میرے رب، کل جب دشمن سے ہمارا مقابلہ ہو تو میرے مقابلے میں ایک طاقتور اور ماہر جنگجو کو بھیج، تاکہ تیری رضا کے لیے اس سے جنگ کروں اور وہ مجھ سے جنگ کرے، پھر مجھے اس پر غلبہ دے تاکہ میں اس کو قتل کر دوں اور اس کے لباس زدہ اور ہتھیاروں پر قبضہ کر لوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میری دعا پر کہا آمین۔ پھر حضرت عبداللہ بن حجش نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی، الہی میرے مقابلے میں ایک ایسا کافر بھیج جو بڑا قوی اور تنومند ہو اور فن حرب کا ماہر ہو، میں تیری رضا کے لیے اس سے جنگ کروں اور وہ مجھ سے جنگ کرے، آخر کار وہ مجھے قتل کر دے اور میں شہید ہو جاؤں، پھر وہ مجھے پکڑ لے، میری ناک اور میرے کان کاٹ دے، اور جب میں روز قیامت تجھ سے اس حالت میں ملاقات کروں اور تو فرمائے یا عبدی فیما جزء انفقا وعذنکا، اے میرے بندے کس جرم میں تیری ناک اور تیرے کان کاٹے گئے، تو میں جواب میں عرض کروں فی کا و فی رسولی کا، کہ تیری محبت اور تیرے محبوب کے عشق کے جرم میں، تو فرمائے تیری محبت اور تیرے محبوب کے عشق کے جرم میں، تیری محبت اور تیرے محبوب کے عشق کے جرم میں، تو اللہ فرمائے اے میرے بندے تو سچ کہہ رہا ہے۔ حضرت سعد یہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا میری دعا سے بدرجہ بہتر تھی، چنانچہ دونوں کی دعائیں قبول ہوئیں اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا۔ خاک سمجھائے کوئی عشق کے دیوانے کو، زندگی اپنی سمجھتا ہے یہ مر جانے کو۔ آئیے ایک اور منظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بہادر بیٹوں کے باپ، چاروں بیٹے میدان جہاد میں بہادری اور سرفروشی کے جوہر دکھاتے ہیں۔ خود حضرت عمر بن جموع کی ٹانگ میں لنگڑا پن ہے، وہ معذور ہیں۔ جب غزوہ احد کا موقع آیا، چاروں بیٹے شوق شہادت میں جا رہے ہیں، لیکن حضرت عمر کی اس سے بھی تسلی نہیں ہوتی، وہ خود جہاد میں جانے کو بے قرار ہیں۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں آپ جہاد میں نہ جائیں، آپ معذور ہیں، ہم جو چاروں بھائی جا رہے ہیں۔ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں میرے آقا، میرے بیٹے مجھے جہاد میں جانے سے روک رہے ہیں اور میری خواہش ہے کہ میں جنت کی سرزمین کو اپنے اس لنگڑے پاؤں سے روندوں۔ آخر انہیں جہاد کی اجازت مل گئی۔ جب وہ جہاد پر جانے لگے تو قبلہ رو ہو کر دعا مانگی، اللہم لا تردنی الی اہلی خائبا، اے اللہ مجھے ناکام اپنے گھر والوں کی طرف نہ لوٹانا، یعنی مجھے شہادت کی سعادت دے۔
اللہ اللہ کیا جذبہ شہادت ہے، لوگ گھر سے جائیں تو خیریت سے لوٹنے کی دعا کرتے ہیں، یہاں جب بچہ گھر سے نکلتا ہے تو ماں دعا کرتی ہے یا اللہ میرا بچہ خیر خیریت سے واپس آ جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ نہ رہنے کی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وہ مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ آئیے میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں، اور یہ واقعہ تو بڑا ہی جوش دلانے والا ہے۔ ایک صاحب جن کا نام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور جن کی آج شادی کی پہلی رات ہے، شب زفاف ہے، ابھی اس کی صبح ہوئی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی نے آواز لگائی ان رسول اللہ یدعو الی الجہاد، کہ لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے بلا رہے ہیں، آج ان کی پہلی رات ہے، شب زفاف ہے۔ ادھر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی رسول یہ صدا لگا رہا ہے، اے لوگوں اللہ کے حبیب جہاد کے لیے بلا رہے ہیں۔ قربان جاؤں، یہ شہادت کے بتاب جذبوں نے انہیں غسل کرنے کی مہلت بھی نہ دی، اور نہ ہی شہادت کے راستوں میں شادی کی مچلتی امنگیں رکاوٹ بنی۔ اسی وقت میدان جہاد کی طرف لپک پڑے، جام شہادت نوش کیا، اور ان کا لقب پڑ گیا غسیل الملائکہ، ان کا منصب قرار پایا۔ تاریخ کے صفحات میں یہ منظر بھی محفوظ ہیں کہ جب غزوہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر ہر نظر دوڑائی اور چھوٹے بچوں کو جہاد سے واپس چلے جانے کا حکم فرمایا، تو حضرت عمیر بن ابی وقاص جو بچے تھے لیکن پنجوں کے بل اوپر اٹھ کر چل رہے تھے تاکہ چھوٹے محسوس نہ ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ان بےتاب جذبوں کو دیکھا تو مسکرا پڑے اور انہیں جہاد میں جانے کی اجازت دے دی۔ اسلامی تاریخ ایسے ایمان افروز مناظر سے بھری پڑی ہے۔ یہ قوم موت سے ڈرتی نہیں تھی بلکہ موت سے محبت کرنے والی تھی۔ جب حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کرتے وقت خلیفہ وقت جناب صدیق اکبر ان کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ چلے تو حضرت اسامہ کو مناسب معلوم نہ ہوا۔ انہوں نے عرض کیا یا میں نیچے اتر آتا ہوں یا آپ ساتھ ساتھ پیدل نہ چلیں، تو جناب صدیق اکبر نے فرمایا میری خواہش ہے کہ راہ جہاد میں جانے والوں کے گھوڑوں کے قدموں سے اٹھنے والی خاک میرے منہ پہ بھی پڑ جائے۔ شوق شہادت کے یہی انداز تھے جنہوں نے اس قوم کو سربلندیاں عطا کی، اور اسی وجہ سے یہ قوم پوری دنیا پر عروج پا گئی، اور موت سے نفرت اور زندگی سے محبت کسی بھی قوم سے عظمتیں اور سربلندیاں چھین لیتا ہے۔ کتنا تجزیہ کیا ہے پیغمبر حکمت نے، اذا ترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ظلا لا ینزعوہ حتی ترجعوا الی دینکم، جب تم جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دے گا، اور ذلت کا دور اسی وقت ختم ہوگا جب تم دوبارہ اپنے دین کی طرف لوٹاؤ گے۔ آج ہم اگر دنیا میں ناکام ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا سے محبت ہے، موت سے محبت نہیں، شہادت سے محبت نہیں، اور وہ لوگ اسی وجہ سے کامیاب تھے، اسی وجہ سے ان لوگوں نے عروج حاصل کیا تھا کہ وہ موت سے محبت کرنے والے تھے، شہادت سے محبت کرنے والے تھے۔